حضرت معاذ اور حضرت موعوذ، یہی تو ہمارا بہانہ ہوتا ہے کہ ابھی 14 سال کی عمر ہے، 13 سال کی عمر ہے نا، بچہ آرام سے سوتا رہے، اسے کسی چیز کی تکلیف نہ ہو۔ لیکن حضرت معاذ، حضرت موعوذ یہ وہ صحابہ ہیں کہ جن کی عمر تو بڑی مختصر سی تھی، مگر کارنامے انہوں نے وہ انجام دیے کہ قیامت تک ان کی شہادتوں کو بھلایا نہیں جائے گا۔ جب بدر کا معرکہ ہوا تو حضرت معاذ، حضرت موعوذ اپنے گھر پر تھے، اپنی ماں کو روتا ہوا دیکھا تو پوچھا کہ ماں رونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا غربت، غریبی کی وجہ سے آپ رو رہی ہیں؟ تو ماں نے کہا نہیں۔ تو کہا کہ آج ہمارے والد کی یاد آ گئی اس لیے رو رہی ہو؟ ماں نے کہا نہیں۔ کہا کہ پھر رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو ماں نے جواب دیا بیٹا ابھی مسلمان میدان بدر کے اندر جمع ہے اور وہاں پر مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن کہ جس کا نام ابو جہل ہے، کہ جو سرکار کو گالیاں دیتا ہے، سرکاری شان میں گستاخی کرتا ہے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ تم جاؤ اور اس بدبخت کا خاتمہ کرو۔ تو حضرت معاذ، حضرت موعوذ کہ جن کی عمر دیکھے آپ 12 سال 13 سال تاریخ کے اندر آتی ہے، اور اپنی ماں کا حکم سننے کے بعد میدان کے اندر پہنچے۔ میدان میں پہنچنے کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف سے سلام کیا اور حضرت عبد الرحمن سے معلوم کیا کہ ابو جہل کہاں ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن سوچنے لگے کہ اتنا بڑا بہادر کافر، اتنا بڑا سخت اسلام کا دشمن، اس کا پتہ یہ بچے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو پوچھا کہ بیٹا تمہارا کیا معاملہ ہے اس سے؟ تو کہا کہ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے، ناری کو سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، وہ اللہ کے محبوب کو گالی دیتا ہے، تو ہمیں آپ اس کا پتہ بتائے۔ تو حضرت معاذ، حضرت موعوذ کو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پتہ بتایا تو فوراً وہ گئے۔ جانے کے بعد چھوٹے چھوٹے بچوں نے اس اسلام کے دشمن کے سر کو قلم کر دیا اور دنیا سے اس سے نیست و نابود کر دیا، اور پھر ان دونوں ننھے مجاہدین نے عظمت اسلام، بقائے اسلام کے لیے جام شہادت کو نوش فرما لیا۔ آپ غور کریں، یہاں پر بھی ان کے پاس بہانہ تھا کہ ہماری تو عمریں تھوڑی ہے، 50 سال کے صحابہ ہیں، 70 سال کے صحابہ ہیں، وہ جائے میدان کے اندر جا کر قربانی دے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ وقت پڑا تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ابھی میرے سر پر سہرا سجا ہے نہیں سجا ہے، ابھی شادی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، لیکن انہوں نے جام شہادت نوش کر لیا۔ ہم کیا سوچ رہے ہیں کہ شادی ہونے کے بعد نماز پڑھیں گے، شادی ہونے کے بعد جو ہے اللہ کی عبادت کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ 4 دن قبل شب برات کی رات کے اندر ہم نے دعائیں کی، رو رو کر دعائیں کی، اللہ سے وعدہ کیا، اپنے سابقہ گناہوں پر ہم نادم ہوئے، اللہ سے معافی تلافی کرتے رہے۔ اب خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ جو وعدہ ہم نے شب برات کی رات میں اللہ سے کیا تھا، کیا اس وعدے پر ہم کھرے اترے؟ ہم نے توبہ کی تھی مولا ہم تمام سابقہ گناہ جو ہم سے گناہ ہو چکے ان سے معافی تلافی چاہتے، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہم نے دعائیں کی، استغفر اللہ کی تسبیح پڑھی، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اشک بہائے، کس لیے کہ تمام گناہ ہمارے معاف ہو جائے۔ لیکن آپ دیکھیں اس کے دوسرے ہی دن 15 شعبان المعظم کی فجر تو پڑھی، ظہر کے اندر پھر کم ہو گئے، عصر کے اندر اور کم ہو گئے، مغرب کے اندر اور کم ہو گئے، عشاء کے اندر وہی 3 صف جو ہونی تھی وہی کی وہی ہو گئی۔ اب آپ ذرا غور کریں، کیا یہ ہمارا وعدہ ہے؟ اللہ سے کیا ہوا وعدہ جو ہے ہم وہ نہیں نبھا پا رہے ہیں، تو ذرا غور کریں پھر دنیا دار کو ہم کتنا دھوکہ دیتے ہوں گے۔ دنیا دار سے جو ہم وعدے کرتے ہیں ان وعدوں کے بارے میں ہمارا کیا معاملہ رہتا ہوگا۔ یہ حضرت معاذ، حضرت موعوذ کی داستان